آپ کو حال سنانا چاہتا جی ہوں ضرور. اس مقدمے کا، اور اس کے بعد جن نتائج میں نے اخذ کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بات بنیادی طور پہ کشمیر کے مستقبل کی ہے، اور اگر کشمیر کے مستقبل میں اسی طرح کی سچویشن کا قائم رہنا ہے تو پھر میرا خیال ہے حقیقت پسندانہ رویہ یہ ہے کہ جو زمینی حقائق ہیں ان سے پھر ہاتھ ملا لیا جائے، کیونکہ ہم نے تو اپنی زندگیاں جس طرح گزار دی ہیں، ہمارے بعد کی جو جنریشن ہے کہیں وہ بھی ضائع نہ ہو جائے. اور اگر ایک مقصد قابل حصول نہ رہے تو میرا خیال ہے حقیقت پسندی کا تقاضا ہے کہ اس کو پھر سمجھا جائے. تو تھوڑی سی ایک تمہید کے بعد جو اس خودرو مسلح جدوجہد کی اس تحریک نے جو جنم لیا تھا، جس طرح اس کو کچلا گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، اس کو کچلنے میں اس 3 سال یہ مقدمہ چلا ہے، اور 3 سال میں دن رات، اس وقت میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا، پرنٹ میڈیا ہی ہوتا تھا، بینر ہیڈ لائن لگتی رہی ہے کشمیری جاسوسوں کے مقدمہ. اور حالت یہ تھی کہ ہم سے اچھے خاصے لوگ جو ہمارے واقف تھے وہ ہاتھ تک ملانا گوارا نہیں کرتے تھے. ہمیں بھی جاسوس سمجھا جاتا تھا، اور یعنی اعجاز بٹالوی مرحوم جیسے شخص کی بے عزتی میں نے بار میں ہوتی تھی. میں تو اس واسطے تھوڑا بہت تھا کہ بھئی یہ خود کشمیری ہے، اس کو کیا کہنا. اس کو کہا گیا کہ تم تو کشمیری بھی نہیں ہو، تم بٹالوی کیوں، تمہیں کیا ہو گیا. یعنی اس حد تک تعصب تھا. قصہ مختصر یہ کہ جو ٹیم تشکیل دی گئی تھی اس مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے زیادہ میں نے فعال تھوڑے لوگ تھے، انصاری صاحب تھے، علوی صاحب تھے، اسی طرح جی میر صاحب تھے. انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ لے کے تمام اس میں یہ رہتے تھے، اور دن رات ایک کر دیا، اور اتنا زبردست ڈیفنس پیش کیا کہ ایک متعصب عدالت کو بھی چارہ نہیں ہوا. اس کے بعد میں نے آپ میں سے کسی نے ذکر کیا، آپ نے ذکر کیا محمود، کہ ان پہ بہت ظلم ہوا. اس ظلم کی داستان ایک فقرے میں بیان ہو سکتی ہے. ایک نہایت فضول اور اذیت پسند شخص تھا جو ان کی انٹیروگیشن پہ متعین ہوا تھا، جی. میں جب اس پہ جرا کر رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے 6 مہینے ان کو اپنی تحویل میں رکھا ہے، تو جو ثبوت آپ نے ان کی یعنی ملوث ہونے کے یا ان کے انڈیا کے ایجنٹ ہونے کے جمع کیے، ان کو آپ الگ ترتیب بتا دیجئے، اور سر فہرست آپ جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ بتا. تو جواب سننے کے لائق ہے. اطہر صاحب نے عدالت میں کہا کہ جواب میں سب سے پہلے میں مقبول بٹ کا ذکر کروں. عدالت میں کہا اطہر نے کہ میں نے مقبول بٹ پر وہ تشدد کیا ذاتی طور پر
کہ اگر یہ ہندوستان کا جاسوس نہ ہوتا تو مان جاتا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے بڑا ثبوت تھی. نہ ہوتا تو یعنی ٹرین ہو کے آیا تھا اس لیے نہیں مان. مجھے آپ کو بہت ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ غالباً اب عدالتوں میں بھی موجود نہ ہو، لیکن میں نے یہ سارا ریکارڈ اکٹھا کر لیا ہے اور میں انشاءاللہ تمام ان کا پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے، جو ان کے بیانات ہیں، جو ججمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کی ہے، اس کو پبلش کروا دوں گا، اپنے خرچ پہ کرواؤں گا، کسی سے چندہ نہیں لوں گا. لیکن جو سب سے زیادہ اذیت ناک بات تھی میرے لیے وہ یہ تھا کہ مقبول بٹ کے بارے میں مین ٹارگٹ تھا. اشرف اور ہاشم یہ سیکنڈری تھے. انہوں نے توڑنے کی کوشش کی اور کیریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کی مقبول بٹ کی، کیونکہ غالباً ان کو محسوس تھا کہ اگر قیادت ابھری اور اگر کشمیر میں ماؤ زے ٹونگ جیسا کوئی آدمی پیدا ہوا تو مقبول بٹ. مقبول بٹ جیل سے فرار ہوئے تھے جب یہ پہلے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا، اس کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب پہلی مرتبہ یہ گرفتار ہوئے تھے اور یہ ہری پربت کے قلعے میں تھے تو یہ قلعہ توڑ کر فرار ہو کر پاکستان آئے. اور جب پاکستان آئے تھے تو بھی ان کے ساتھ بڑی صحبتیں انہوں نے برداشت کی، لیکن اس فرار کو قرار دیا جا رہا تھا کہ یہ ہندوستان نے فرار کروایا. تو جو اس وقت کے پھر وہاں ڈیمونسٹریشن ہوئی تھی کہ کیسے توڑا. جی ہاں بتایا تھا. میں آپ کو ساری بات یاد ہے. میں وہاں سارا تھرو آؤٹ بیٹھ کے سارا کیس سنا ہوا. آپ کو مجھے بلانے تکلیف کیوں کہ آپ ان سے سن لیتے. آپ کے منہ سے جو اچھی بات وہ ایک دیوار تھی جو خاصی اونچی دیوار تھی اور اس دیوار کو پھلاننا استغاثہ، یعنی جو ہمارے مخالف تھے جو ہم کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم ایجنٹ ہیں، ان کا کہنا تھا کہ وہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ پھلانگی نہیں جا سکتی. اور جس طرح مقبول بٹ بتا رہا ہے اس طرح تو بالکل پھلانگی نہیں جا سکتی. تو ان شخصیت کا کیا نام تھا؟ بشیر لون صاحب مظفر آباد سے. ہاں بشیر لون. جی ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور ہم نے عدالت سے کہا کہ جی اس کی اونچائی کی دیوار ہم یہاں لے لیتے ہیں کوئی، اور ہم آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ جو کپڑے تھے، جو چادر تھی، اس سے ایک پھندا سا بنا کے پھینکی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دونوں جج حضرات جو اس وقت تعصب کے گرداب میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی تنزیہ مسکراہٹ ان کے چہرے پہ آئی. تو انہوں نے یہ میں نے آفر کی تھی، میں نے کہا تھا کہ جی آپ بار بار سوال کر رہے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، انہی پہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، ناممکنات میں سے ہے. تو اس کا سب سے بہتر ثبوت تو یہ ہے کہ ایسی دیوار دیکھ لیتے ہیں پھلانگی جا سکتی ہے اسی قسم کے ماحول میں یا نہیں. مجھ سے یعقوب علی خان نے کہا کہ اچھا پھر یوں کرتے ہیں
کہ ہم آپ کو یہ موقع دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ پھیلان سکے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ پھیلانگی جا سکتی ہے، نہ پھیلان سکے تو پھر آپ کو مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم ان کو سزا دے دیں گے۔ اچھا یہ کہا انہوں نے؟ کہا میں نے سب سے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا مشورے کا تھوڑا ٹائم دیجیے، تو الوی صاحب اور دیگر نے کہا کہ باسط صاحب آپ نے ایک غیر ضروری بات کر دی ہے، اللہ جانے جس شخص سے اب آپ کہہ رہے ہیں وہ خود 40-50 کے ہاں اب اس میں اتنی ہے وہ خدا نہیں کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں میں کر کے دکھاؤں گا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ جب یہ تجربہ ہوا یہ تجربہ کامیاب۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ بہت مد و جزر گزرنے کے بعد نتیجے میں سب کے سب ما سوائے ہاشم کے، جس کے بارے میں سوائے اس کے کہ وہ بی ایس ایف کا ملازم رہا ہے اور یہ کوئی میرے یعنی مطابق یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حتمی ثبوت ہو، اسی کو زیادہ یوٹیلائز کیا گیا، لیکن اس کے بارے میں بھی حتمی نتیجہ نہیں نکالا گیا، شبے کا اظہار کیا گیا، لیکن باقی تمام کو کہا گیا کہ یہ محب وطن ہیں اور انہوں نے کشمیر کی جد و جہد کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ کام کیا ہے۔ اس میں ایک اور پہلو تھوڑا سا دلچسپ ہے، یہ زمانہ ہے یعنی 72-73 کا، اس زمانے میں کروڑ روپے کی کافی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ غلام نبی لون کے بڑے بھائی غلام محمد لون جو قالینوں کے لاکھ پتی تاجر تھے، میرا خیال ہے قالینوں کی تجارت میں ان کا جو مقام ہے ابھی تک کسی نے حاصل